برادران ملت اسلامیہ، آئیے میں آپ کو بتا دوں، حضرت جنید بغدادی اپنے وقت کے بہت بڑے پہلوان تھے۔ ایسے پہلوان تھے کہ آپ کے وقت میں آپ نے بڑے بڑے پہلوانوں کو شکست دے دی تھی۔ آپ کے علاقے کا بڑا بڑا پہلوان آپ سے مقابلہ کرنے کو تیار نہیں ہوتا تھا۔ آپ بادشاہ کے بڑے قریب تھے، آپ بادشاہ کے بڑے قریبی تھے۔ اللہ اکبر! اسی دور میں ایک پتلا دبلا شخص بادشاہ کے دربار میں آ جاتا ہے، خداموں سے کہتا ہے کہ میرا چیلنج بادشاہ تک پہنچا دیا جائے، میں جنید سے مقابلہ کرنا چاہتا ہوں، میں جنید سے کشتی کرنا چاہتا ہوں۔ خداموں نے جب اس کا حلیہ دیکھا، کہا کہ تم دیکھنے میں پہلوان تو نہیں ہو، ایک فقیر اور ایک پاگل لگ رہے ہو، تم کیسے جنید سے مقابلہ کر سکتے ہو؟ اس شخص نے کہا کہ میرا چیلنج بادشاہ تک پہنچا دیا جائے۔ خدام چیلنج کو لے کر کے پہنچتے ہیں، بادشاہ نے بلایا، بلانے کے بعد میں جب اس شخص کو دیکھا تو حیرت زدہ ہو گیا۔ جنید بغدادی بھی بیٹھے ہوئے دیکھ کر کے حیران رہ گئے کہ معاملہ کیا ہے، دیکھنے میں تو یہ کوئی فقیر لگتا ہے مگر چیلنج کر رہا ہے۔ بادشاہ نے چیلنج کو قبول کر لیا ہے، تاریخ کو فکس کر دیا ہے، وہ شخص اپنے گھر چلا جاتا ہے۔ جنید بغدادی اب حیرت زدہ ہے، معاملہ کیا ہے؟ دیکھنے میں وہ فقیر تھا، فاقہ کشی کا شکار تھا، اللہ اکبر! مگر افسوس یہ ہے کہ کسی کی ہمت نہیں ہے کہ جنید کو وہ چیلنج کر سکے، مگر کچھ تو اس کے اندر ہے جو جنید کو چیلنج کر کے چلا گیا ہے۔ تاریخ کا وقت قریب آتا ہے، دیکھتے ہیں لوگوں میں علاقوں میں شور مچا ہوا تھا کہ ایک شخص کا جنید سے مقابلہ ہو رہا ہے۔ مجمع بہت دور و دراز سے آ کر کے جمع ہو گیا ہے۔ ڈیٹ والے دن تاریخ فکس تھی، تاریخ قریب تھی، تاریخ کے دن مجمع بہت دور سے جمع ہو گیا ہے۔ لوگ انتظار کر رہے ہیں کہ آج مقابلہ ہوگا۔ اللہ اکبر! پیارے مسلمانوں، لوگوں کی آنکھیں منتظر ہے کہ وہ شخص آئے اور جنید سے مقابلہ کیا جائے۔ جنید بادشاہ کے ہمراہ آ کر کے بیٹھے ہوئے ہیں، انتظار کر رہے ہیں۔ وقت ایسی قریب ہو جاتا ہے، آخری وقت ہے، لوگ کہتے ہیں اب وہ نہیں آئے گا، بے وقوف بنا کر کے چلا گیا ہے، پاگل بنا کر کے چلا گیا ہے، وہ کوئی فقیر لگتا تھا۔ اللہ اکبر! کچھ دیر کے بعد کیا دیکھتے ہیں، سامنے گرد اڑتی ہوئی نظر آتی ہے۔ ایک شخص نے بادشاہ سے کہا کہ گرد سامنے اڑ رہی ہے، شاید ہو سکتا ہے کہ وہ شخص آتا ہو۔ گرد قریب میں آتی ہے، کیا دیکھتے ہیں، شخص وہ حاضر ہو جاتا ہے۔ اس شخص نے بادشاہ سے کہا کہ جنید کو میدان میں بھیج دیا جائے، میں تیار ہوں کشتی کرنے کے لیے۔ میدان میں جنید آ جاتے ہیں، وہ شخص بھی آمنے سامنے ہے۔ جیسے ہی جنید نے اپنا ہاتھ بڑھایا، اس شخص نے کہا کہ جنید اپنے کان کو قریب لاؤ، میں تم سے کچھ بات کرنا چاہتا ہوں۔ اللہ اکبر! اتنا سنا، جنید نے ترنت اپنے کان کو اس کے قریب کر دیا۔ اس شخص نے کہا کہ جنید تم مجھے نہیں جانتے، میں ایک سید زادہ ہوں، کوئی پہلوان نہیں ہوں، میں ایک سید زادہ ہوں، اولاد رسول ہوں، اولاد علی ہوں، میرے بچے فاقے سے تڑپ رہے ہیں، میں ایک غریب ہوں، لاغر ہوں، فاقہ کشی کا شکار ہو چکا ہوں، بھیک مانگنے سے حیا آتی ہے۔ آج میں نے سوچا کہ جنید کو چیلنج کر دیا جائے، جنید سے جیتنے سے بڑا انعام و اکرام ملے گا۔ اگر آج تم مجھ سے یہ کشتی ہار گئے تو کل میدان قیامت میں تمہیں اپنے نانا سے شفاعت کا تاج تمہارے سر پہ رکھواؤں گا۔ اللہ اکبر! اتنا جنید نے سنا تو جنید حیرت میں پڑ گئے، اور آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی محبت میں سید زادے کی بات کو سن کر کے آپ پانی ہو گئے اور مقابلہ شروع ہو جاتا ہے۔ اللہ اکبر! آپ نے سوچا کہ اس سے اچھا اور کیا سودا ہو سکتا ہے۔ خدا کی قسم پیارے مسلمانوں، کشتی شروع ہے، داؤ کھیلے جا رہے ہیں، جنید داؤ کر رہے ہیں، ایسا داؤ کرا کہ جنید نیچے ہے اور شہزادہ اوپر ہے۔ اب لوگ ماننے کو تیار نہیں ہے کہ جنید کیسے ہو سکتا ہے کہ جنید ہار جائے۔ دوبارہ مقابلہ ہوتا ہے، پھر کیا ہوتا ہے کہ جنید نیچے ہے، وہ شہزادہ اوپر سینے پر بیٹھا ہوا ہے۔ لوگ پھر نہیں مانا کہ شاید جنید کا پاؤں پھسل گیا ہوگا، پھر سے مقابلہ کیا جائے۔ اللہ اکبر! تیسری بار مقابلہ ہوتا ہے، جنید نیچے، شہزادہ سینے پر بیٹھا ہوا ہے۔ اب جب اتنا ہوا، شور مچ جاتا ہے، اس شہزادے کو کاندھے پر اٹھا کر کے گھمانے لگتے ہیں، انعام و اکرام سے لوگ نوازنے لگتے ہیں، بارش ہونے لگتی ہے اس شخص کے اوپر۔ اللہ اکبر! پیارے مسلمانوں، جنید زمین پہ پڑے ہوئے ہیں، لوگ ذلیل و حقارت کی نظر سے جنید کو دیکھ رہے ہیں۔ کوئی ٹھوکر مارتا ہے، سارے زمانے نے ٹھوکر لگا دی۔ جب سارا مجمع ختم ہو جاتا ہے، وہ شخص انعام و اکرام لے کر کے اپنے گھر پہنچ جاتا ہے۔ اس کے بعد جنید بغدادی اٹھتے ہیں، دھول جھاڑ کر کے اپنے گھر پہنچ جاتے ہیں، لیٹ جاتے ہیں اور سوچنے لگتے ہیں کہ اس شخص نے
ये अगर सच कहा है तो कब क़यामत आएगी, अल्लाह अकबर, कब क़यामत आएगी। वो शख्स ने इतना बड़ा चैलेंज किया है तो ये सही है भी या नहीं है, यही सोचते रहे और रोते रहे। अल्लाह अकबर, रोते रोते आप सो जाते हैं। क्या देखते हैं, मदीना मुनव्वरा से एक बादल उठता है, आपके कमरे के अंदर आता है। आपने क्या देखा कि मेरे आका सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम जलवा अफरोज हैं। आप बेदार होते हैं, आका का दीदार करते ही मचल उठते हैं। आका के पाँव पकड़ करके बोलने अर्ज करने लगते हैं, हुजूर आप कैसे आए हो। कहा कि तुम सोच रहे थे कि वो सैयद सादे सच कहा है या झूठ कहा है, ऐसा होगा या नहीं होगा। हम उसी का बदला तुम्हें देने के लिए आए हैं। लो आज से तुम्हें उसका बदला हमने अता कर दिया है। अब तुम्हें सारी दुनिया तुम्हारे कदमों को चूमती हुई नजर आएगी। मेरे आका सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम अपना दीदार अता करा देते हैं और ये कह करके चले जाते हैं। उसके बाद में जब सुबह होती है, जुनैद उठते हैं। क्या देखते हैं कि दरवाजे पे लोगों का मजमा लगा हुआ, आवाज आ रही है। जुनैद बगदादी को देखा, देख करके कहा कि आप हमारे ऊपर दुआ कर दें। कोई कहता है कि हमारे लिए दुआ कर दें, कोई कहता है कि है जुनैद हमारे लिए दुआ कर दें। मजमा लगा हुआ है, जुनैद परेशान है, ताज्जुब में पड़ गए। मामला क्या है कि मैंने जो कुछ देखा था वो तन्हा में था, इन लोगों को किसने बता दिया है। एक कोने से आवाज आती है, जुनैद तुम सोच रहे थे कि वो झूठा शख्स हो सकता है या सच है। उस शख्स ने ये कहा था कि वो बात झूठी है या सच्ची है। मैं सैयद सादा हूँ और ये बात सच है, उसी को पूरा करने के लिए आया हूँ। जुनैद बगदादी ने जब मुड़ करके देखा तो वो सैयद सादा खड़ा हुआ है। सुभान अल्लाह, सारा मजमा देख रहा है। जुनैद बगदादी ने जब इतना देखा तो अर्ज करने लगे कि जब तक बिके ना थे तो कोई पूछता ना था, तुमने खरीद के हमें अनमोल कर दिया। सुभान अल्लाह।